بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے بھی رب کا شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھونے سے پہلے اڑا دیے جاتے ہیں، کتنی خوشیاں آپ کی راہوں میں رکھ دی جاتی ہے اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ضروری نہیں ہر بات پر دوسرے کو خاموش کرا دینے والا جواب دیا جائے۔ کبھی جو خود بھی خاموشی اختیار کر لی جائے تو ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور مان بھی۔ کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ اس لیے خوشیاں اور آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں پر حیران ہونا چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں پیار، خلوص، اپنائیت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بھری ہو۔ اس لیے جہاں جو ملے سمجھ لو وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ضرف کے مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اے زمین و آسمان، اس دنیا اور آخرت، جنت و جہنم اور تمام جہانوں کے مالک، ہمارے لیے آخرت کا مشکل سفر آسان بنا دے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے لیے آخرت کا مشکل سفر آسان بنا دے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے اپنے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اپنا بہت زیادہ وقت ضائع کر دیا۔ ہم پر رحم فرما، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور صالحین کا ساتھ عطا فرما۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں اور جو دکھ میں کام آئے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ دنیا والے زیادتی کرے تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کتنا مشکل یہاں چندے کا سفر لگتا ہے، میرا سلام بھی سیٹھوں کو زہر لگتا ہے۔ یوں لٹا دیتے ہیں عیاشی میں ساری دولت، پر مدرسوں میں انہیں دینا قہر لگتا ہے۔ یہ سزا چندے کی جو مجھ کو ملی ہے ہمدم، کسی مظلوم کی آہوں کا اثر لگتا ہے۔ ایسے گراتے ہیں یہ سیٹھ کے کھا جائیں گے، ان کو ہر مولوی سموسے کا مٹر لگتا ہے۔ کس قدر سوتا ہوں اس چھوٹی سی کھولی میں جناب، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے۔ گالیاں دیتے ہیں اکثر وہی چوراہوں پر، میرا انداز بیاں جن کو ضرر لگتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، گوشہ نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائے۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ لہجے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں۔
اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے۔ وہ آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ تھانوں میں رحم نہیں، اسکولوں میں تعلیم نہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں، دلوں میں ایمان نہیں، رشتوں میں احساس نہیں، خون میں وفا نہیں، نصیحت میں اثر نہیں۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق ہے، اجر بدل دیتا ہے۔ شرابی سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، جانی سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، چور سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، بے نمازی سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں، ہر گناہ کرنے والا سمجھتا ہے میں کسی کا کیا بگاڑ رہا ہوں۔ ارے نادان، تیرا اٹھنے والا ہر قدم اس معصوم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وار ہے، جس نے اپنی پوری زندگی تیرے لیے روتے روتے گزار دی۔ وہ ہستی جس نے ملک الموت کے آ جانے پر بھی اپنے گھر والوں کے لیے مال و دولت کی دعا نہیں مانگی، بلکہ اس وقت بھی یہ سوال کیا، یا اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اور مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کے الفاظ میں چھپی آپ کی اذیت نہ سمجھ سکے تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ بس جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے دیں، اچھے وقت کا انتظار کرے، بس فکر کرے تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے لیے اہم ہیں جس سے زیادہ اہم آپ کے لیے کوئی نہیں، تو ابھی اور اسی وقت ایک زوردار تھپڑ اپنے منہ پر مار کر خود کو ہوش میں لائیں، اس سے پہلے کہ وہی اہم شخص آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے، اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔